حمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت سارے سبب ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو احادیث سے بھی ثابت ہیں کہ ان کی وجہ سے اکثر عذاب قبر ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اکثر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچو، اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ مال میں خیانت نہ کرو، اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو احادیث سے بھی ثابت ہیں اور بزرگوں کے مشاہدات سے بھی ثابت ہیں، جن کی وجہ سے عذاب میں قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبد الحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ آئے، ان میں سے کسی ایک شخص نے مجھے وہ واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ہم لوگ بہت سارے ساتھی ایک دفعہ جمع ہو کے حج کی طرف روانہ ہوئے، اور حج کا سفر تھا اور ہمارے ساتھ بہت سارے یہ ساتھی تھے۔ چلتے چلتے ہم ایسی جگہ پہ پہنچے کہ سنگلاخ پہاڑ تھے، بڑی اونچی اونچی پہاڑوں کی وادیاں تھیں، بیچ میں راستہ بڑا کٹھن تھا، تو ہم تھک ہار کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ تو اسی رات ہمارے ایک ساتھی کا اسی سفر میں انتقال ہو گیا۔ وہ بھی حج کے ہی ارادے سے ہمارے ساتھ جا رہا تھا اور حج کرنے کے لیے ہی جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں رات کو ہم نے اسے اپنے پاس رکھا اور صبح ہم نے تجہیز و تکفین کفن دیا، غسل دیا۔ غسل کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اب اس کو ساتھ کہاں لے کے جائیں؟ تو یہی ہے کہ یہیں اس کو دفن کر دیتے ہیں، بڑا نیک راستہ ہے، نیک بندہ ہے اور نیک سفر ہے، تو اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اللہ پاک اس کو اجر بھی دیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاں سے بھی قبر کھودنا شروع کرتے تھے تو اس قبر میں پہلے سے ہی ایک سانپ موجود ہوتا، اور وہ سانپ اس قبر کو گھیرے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم وہ جگہ چھوڑ دیتے، دوسری جگہ پہ آ کے ہم پھر قبر کھدائی کرتے۔ جب دوسری جگہ پہ ہم نے قبر کھدائی کی تو وہیں پہ بھی یہی ماجرا کہ وہ سانپ اس قبر میں پہلے سے موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے 3-4 جگہیں تبدیل کی، لیکن 3-4 جگہوں پہ ہی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ وہاں پہ ہمیں سانپ ملا۔ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ہم نے کہا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ساتھی بھی نیک تھا، نماز پڑھنے والا تھا، حج کے سفر پہ ہمارے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے انتقال کے بعد ہم اس کو دفنانے کے لیے جہاں بھی قبر کھودتے ہیں وہیں پہ بھی وہ قبر میں ایک سانپ ملتا ہے، کیا کریں ہم؟ اس کا کیا کریں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو، اس کو اسی گڑھے میں ہی دفن کر دو جو گڑھا آپ نے کھودا ہے، جو قبر آپ نے بنائی ہے، یہ اس کا عمل ہے جو سانپ ہے جو اس کو اس کی شکل میں مل رہا ہے، اب اس کو وہیں پہ دفن کر دیں۔ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے پہ اس کو دفن کر دیا، اور دفن کر کے ہم واپس چلے گئے۔ جب ہم حج کر کے واپس اپنے اپنے گاؤں کو گئے تو ہم میں سے کچھ لوگ اس کے گاؤں بھی چلے گئے جس گاؤں کا وہ شخص تھا۔ جا کے ان لوگوں سے پوچھا بھی کیا معاملہ، کیا ماجرا وہ شخص، تو اس کی بیوی کہنے لگی میرے دوستو یہ سوچنے اور فکر کی بات ہے، آج ہمارے اندر اتنی کمی ہے، آج میرے اور آپ کے اندر اتنی کمی ہے، ہم اس طرف سوچتے نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ پاک نے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہماری شکل کو محفوظ کیا ہوا ہے اور ہمارے لیے عذاب مؤخر کیا ہوا ہے، وگرنہ ہمارے اندر کوئی کم ہے گناہ؟ جو پہلی امتوں کے گناہ جو وہ کرتے تھے اور ان پہ عذاب نازل ہوتا تھا، کیا وہ آج ہمارے جسموں میں نہیں ہے؟ کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا کم ہے ہمارے گناہوں سے؟ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ تو آپ اس شخص کا اندازہ لگائیں کہ اس شخص کو کس عمل کی وجہ سے اس کے قبر میں دنیا میں اللہ پاک نے وہ سانپ دکھایا، وہ عذاب دنیا کے اندر اللہ پاک نے دکھایا۔ وہ فرماتے اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میرا شخص جو تھا یہ تجارت کا کام کرتا تھا، باہر سے گندم لے آتا تھا، گندم کا کام کرتا تھا، خرید فروخت کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ گھر آتا تو آگے صبح جب اس نے گندم بیچنی ہوتی تو یہ یوں کرتا کہ اس گندم جو تھیلے گندم بھرتا جس میں جو بیچنے والے بیگ لے کے جانے ہوتے صبح،
اس تھیلوں میں یہ گندم میں بھوسا اور مٹی مکس کر کے ان تھیلوں میں بھرتا تاکہ وزن بڑھ جائے اور گندم کم آئے. جو اس مال میں جو لے کے آتا تھا اس مال میں یہ خیانت کرتا تھا بھوسے اور مٹی کی. تو ہو سکتا ہے اس خیانت کی وجہ سے اس کے اعمال جو تھا وہ سانپ بن کے اس کے لیے پیش کیا گیا. اور آج ہم دیکھیں مال بیچنے پہ قسم ہے، مال جھوٹا بیچ رہے تب بھی قسم ہے، مال ہمارا کم ہے تب بھی ہم قسم کھا کے اٹھا کے بیچ رہے ہیں، اور مال 2 نمبر ہے تب بھی ہم بیچ رہے ہیں اور قسم کھا کے بیچ رہے ہیں. اور یہ حال دیکھیں، یہ دکھایا گیا ہے ہمیں، لیکن پھر بھی ہم آرام سے چین سے گھر آ کے سکون کی نیند سوتے ہیں. ہمیں نیند کیسے آتی ہے؟ ہم سو کیسے جاتے ہیں؟ ہم لوگوں کا حرام ذریعے سے مال کھا کے بھی ہم سکون سے پھرتے ہیں. ہم خاموش ہیں، ہم مطمئن ہیں. کس چیز کا اطمینان ہے؟ مرنا نہیں ہے، خبر نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے. تو میرے دوستو، اس سے پہلے یہ زندگی کا سانس آپ کا کسی موڑ پہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے، اللہ نے ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے. آؤ توبہ کرو، مل کے توبہ کرے اللہ پاک سے کہ اللہ اگر میرے اندر، آپ کے اندر کسی قسم کی بھی کمی کوتاہی ہے، اللہ آج ابھی بھی معاف کرنے پہ رضامند ہے. لیکن دیر ہماری طرف سے ہے کہ ہم کتنی جلدی اس اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے، ہر مسلمان کو، ہر مرد عورت کو، ہماری نسلوں کو، اللہ پاک ہماری جتنی بھی ہمارے ہاں ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کے اللہ پاک عذاب قبر سے بھی حفاظت فرمائے.